ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک دن قیامت کے دن، ایک دن سے مراد قیامت کے دن تو ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں اسے تو ہمیشہ جاننا پڑے گا، اور جس نے پڑھا اس کو ایک نہ ایک دن تو یہ کلمہ فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو مرتے ہی سیدھا جنت میں جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 100% اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے حدیثوں کی وجہ سے ہمیں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے اندر کمزوری نہیں دکھانا چاہیے۔ نہیں بھائی ایک نہ ایک دن جنت میں آئے گا، مجھے جنت میں کونے میں جگہ ملا تو بس ہے، دنیا میں کونے میں جگہ نہیں، ایک دم سٹی کے ایک دم بیچ میں ہونا، اور ایک دم اوپر کا فلور ہونا، تو وہ بھی نیچے کا بھی نہیں، اوپر کا، ہوا بھی اچھا آنا، روشنی بھی اچھا آنا، سارا سینئری پورا منگلور دکھنا، پورا سمندر بھی دکھنا، اور کوسا کوسا خبر کھڈا وہ بھی دکھنا، اور ذرا چاہتا تو وہ بھی بولتا میری ماں میرے ابا سوئی نا قبر میں، وہ بھی مجھے دکھنا۔ بات بولنے کا دنیا کے بارے میں کیا کیا سوچ ہے، اس کی کتنی اونچی سوچ ہے، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے کونے میں جگہ ملا تو بس لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت جاتے نا، پکا نا، پکا نا، قرآن میں حدیث میں، چلو پوری زندگی شہوت پرستی میں رہو، من مانی زندگی گزارو، اور بھروسہ کس کے اوپر کرتے رہو؟ نہیں، حدیث میں ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھے تو نفع پیتے ہیں، لا الہ الا اللہ مرنے کے وقت میں کام آنا نہ جی، لا الہ الا اللہ جو زندگی میں کرے ووچ نہ آنے کا مرنے کے وقت میں۔ زندگی میں ہمیں اگر الٹے سیدھے حرکت اگر مرنے کے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مریں گے، ہوتا ہے کیا؟ ویسا ہوتا ہے کیا؟ یہ تو خواب ہی ہے، حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کا دل اللہ جانتا ہے نا، میں آپ نہیں جانتے، اس لیے دل میں عظمت ہو، اللہ کی عظمت ہو، کلمے کی عظمت ہو، تو جس کے دل میں کلمے کی عظمت ہوگی تو ضرور کلمے کے تقاضے پہ ہی کیا کرے گا؟ چلے گا۔ تو ایسی حدیثوں سے کیا نہیں کرنے کا؟ گمراہ نہیں ہونے کا۔ تو آپ بولیں گے حدیث سے گمراہ ہوتا ہے کیا؟ اب قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے، قرآن بولتا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے، تو پھر حدیث پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے حدیث سے بڑھ کر ہے نا قرآن، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، اسی قرآن سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث پڑھیں، پازیٹیو لیں، نیگیٹیو نہ لیں، سمجھنے کے طریقے سے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا۔ وہ جیسے سمجھے تھے نا، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں۔ ہمیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا اسی حساب سے سمجھ رہے ہیں؟ نیگیٹو سمجھتے ہیں نا، ہمیں بے فکر ہو گئے، ہے نا؟ کیا لیاقت میں لا الہ الا اللہ تو فائدہ ہے، نماز پڑھے نہیں تو پرواہ نہیں، روزہ رکھے نہیں تو پرواہ نہیں، ایسی سمجھ ہماری، کتنا فرق ہے دیکھو۔ خیر، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بوصیۃ نوح ابنہ قالوا بلى قال اوصى نوح ابنہ فقال لابنه يا بني اني اوصيك باثنتين وانهاك عن اثنتين اوصيك بقول لا اله الا الله فانها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت السماوات والارض في كفة لرجحت بهن ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص الى الله وبقول سبحان الله العظيم وبحمده فانها عبادة الخلق وبها تقطع ارزاقهم وانهاك عن اثنتين الشرك والكبر فانهما يحجبان عن الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، غور سے سننا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے تم کو دو کام کرنے کی میں وصیت کرتا ہوں، دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تمام آسمان زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ اگر ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر کے آگے اللہ تک پہنچ جائے گا. گھیرا بولے تو اس کے طرف راؤنڈ اپ کر کے رکاوٹ، یہ اسے بھی توڑ کر کہاں پہنچ جائے گا. اتنا پاور ہے لا الہ الا اللہ. ارے ساری دنیا قائم ہی ہے لا الہ الا اللہ پر. جس دن لا الہ الا اللہ کہنے والے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوں گے، یہ دنیا فنا کر دی جائے گی. اتنا پاور ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جس کا ہمیں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے. اب سوچو نا، جس ذکر کی وجہ سے مخلوقات کو روزی ملتی ہے اور مخلوقات کو ذکر کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، بات الگ ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہم پڑھیں گے تو ہم کو روزی نہیں ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن کوشش کرنا. پرندہ بھی کوشش کرتا ہے، بولتے صبح میں جنگل سے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے وہ. ہمیں بھی کوشش کرنا، ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہنا. انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا. بعض ائمہ روزی کے مسئلے کے لیے یہ کلمہ بتاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بتاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا حکم ہے، سمجھ رہے. ایک لا الہ الا اللہ، ایک ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور ایک پڑھ دینا، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے اپنی کتاب کو اسی حدیث پر اینڈ کیا ہے، ختم کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دو. اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، ایک ہے شرک اور ایک ہے کبر. کیونکہ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. شرک بولے تو سب سمجھتے ہیں کسی اور مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا. قریب قریب وہی معنی ہے کبر کا بھی. کیا ہے؟ اپنے کو اللہ کے برابر سمجھنا. کسی اور مخلوق کو، ابھی اس دنیا میں سے کوئی ہے کیا جو اپنے کو، دیکھو ہر کام کو اپنا ہی سمجھتا ہے نا، سمجھنے کا انہیں اللہ کے برابر برابر ہے اپنے کو. کیا بولتے نہیں سمجھے؟ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ بولتا ہے میں نے کیا. کمایا کس نے؟ بولا میں کمایا، میرا پیسہ، میرا میرا میں. کیا کام؟ یہ ہے کبر. میں بولنے کا چیز نہیں رہنا. خالی ہاتھ دنیا میں آدمی آیا تھا، آج جو کچھ بھی ہے کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل. نہیں میں محنت، یہ طاقت کس نے دی؟ تو محنت بولتے، طاقت کس نے دی؟ منڈے میں جو تمہارا آتا ہے نا، کس کو ڈباؤں کس کو ٹھکاؤں، امام یہ تو حرام ہے بولنے کا. تو جو کچھ بھی تم حلال طریقے سے کمانے کے لیے کوشش کرتے، منڈا تم یوز کرتے. کہاں سے آیا منڈا ہے؟ کبھی مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھنے کا، اللہ کیسے کیسے حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. تو اپنی کبھی کسی بھی نعمت کی طرف اپنے کو منسوب نہیں کرنا. ہر نعمت کی طرف اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. وہ کبر سے بچ سکتا ہے. نہیں وہ کبر میں جاتا ہے. جیسے کسی اور مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا شرک ہے. اللہ کی کسی نعمت کو، کسی نعمت کی طرف اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے، کسی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے یہ کبر ہے. یہ کبر سے بھی بچنا چاہیے، شرک سے بھی بچنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں پر عمل کرنے کی، ان کی وصیتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما